الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل كما ورد في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصدقة دافع البلاء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ، اس سے پیوستہ جمعہ اور اس سے متصل ہم ایک ہی عنوان پر مختلف طریقوں سے ایک ہی بات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت وہ علم ہے. نبی اپنی امت، اپنی ملت کے لیے اگر کوئی خزانہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ علم کا خزانہ ہوتا ہے. جواہرات، نوادرات، سونے اور چاندی کے نہیں، بلکہ علم و حکمت کی اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی کامل، اکمل اور کامیاب 63 سالہ زندگی کا جو اثاثہ اپنی امت اور ملت کے لیے چھوڑ کے گئے، اس اثاثے کا نام علم ہے. نہ اس میں مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جواہرات ہیں، نہ نوادرات ہیں، نہ محلات ہیں، نہ طاقتیں ہیں، نہ قوتیں ہیں. اسی بنیاد پر پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میری تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں معلم اور استاد بن کے تم تک علم پہنچا دوں. میری بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، علم تو تم تک پہنچا دیا، اب قیامت تک اس علم کے علم کو بلند رکھنا ہے. اور اس علم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے 2 چیزوں میں سمیٹ دیا. ایک قرآن، اللہ کی نازل کردہ کتاب، دوسرا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جسے کبھی آپ حدیث کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ سنت کہہ دیتے ہیں. یہ اثاثہ ہے، یہی میراث ہے، یہی وراثت ہے. اسی کے بارے میں حکم ہے کہ قیامت تک اسے آگے پہنچانا اب میری ملت
میری امت کے زعماء کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والا، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے والا، اس ذمہ داری کو سن کے ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ آگے پہنچانے والا وہ عالم ہو گیا۔ اور عالم کی ایک تعریف جس پر بہت کم علماء پورے اترتے ہیں وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ صرف قرآن کا حافظ اور عالم نہیں ہوتا، وہ صرف حدیث کا حافظ اور عالم نہیں ہوتا، بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں تک رسائی کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ عالم جو ہے، چونکہ وراثت علم ہوئی تو وارث عالم ہو گیا خود بخود، جس کے پاس یہ علم پہنچ گیا وہی وارث ہو گیا۔ اس لیے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہی ہوتے ہیں۔ وراثت علم ہو گئی، وارث عالم ہو گیا، نبی چھوڑ کے بھی یہی علم گئے، تو شکوہ اور شکایت گزشتہ 3 نشستوں میں یہی رہی کہ جو قدر، جو وقت، جو منزلت، جو شرافت، جو تکریم اور عزت ان زعماء کو ملنی چاہیے تھی، جس کے کہ وہ مستحق تھے، شاید میں اور آپ وہ عزت انہیں دینے میں ناکام رہے۔ ان کا حق پہچاننے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، ان کی حفاظت کرنے، ان کے عظیم تر مقصد میں ان کے معاون بننے، دست و بازو بننے میں ہم سے کہیں غلطی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاند اور سورج سے زیادہ روشن، پھول اور خوشبو سے زیادہ معطر، اور زمین اور آسمان سے زیادہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس طرح جگہ جگہ پہنچنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے جگہ جگہ نہیں پہنچ سکا، اور جس اعتماد سے پہنچانے والوں کو پہنچانا چاہیے تھا اس اعتماد سے وہ پہنچا نہ پائے۔ کہیں ان سے کوتاہی ہو گئی، کہیں ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ آخر میں درخواست یہ کی تھی کہ یہ نہیں کہ فلاں جماعت کا ہو، یہ نہیں کہ فلاں مسلک کا ہو، یہ نہیں کہ فلاں عقیدے کا حامل ہو، آپ اپنے تئیں جس دینی شخصیت کو اللہ کا صحیح اور سچا بندہ تصور کرتے ہیں اس کے کندھوں سے کندھا ملا دیں، اس کو شاباشی دے دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو کے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ مسلک کی تعیین ہے، نہ جماعت کی تعیین ہے، نہ فرقے کی تعیین ہے۔ آپ ایمانداری سے جس شخصیت کے بارے میں یہ خیال اور گمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کے معاون بن جائیں، اس کے دست و بازو بن جائیں۔ اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی تو اس سے تائب ہوں اور آئندہ اس راستے پر چلیں۔ ایک بات یہ، گزشتہ جمعہ جاتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے تقاضا کیا کہ اولاد اور والدین کے حقوق، اولاد کی ذمہ داریاں، تو اولاد کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں، اس پر کچھ بات ہو جائے۔ اس پر میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، اس میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ افراط و تفریط ہے۔ آج جو اولاد ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے والدین میرے حقوق پورے نہیں کر رہے، اور جو والدین ہیں ان کا شکوہ یہ ہے کہ اولاد کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی۔ شریعت نے توازن رکھا ہے۔ ہم نے بعض اوقات والدین کے حقوق کا بیان اس قدر شدت کے ساتھ کیا ہے کہ لگتا تھا اولاد کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی
کبھی اگر اولاد کے معاملے میں سیدھے ہو گئے تو والدین کو پس پشت ڈال دیا۔ اسلام کا کمال توازن ہے، توازن۔ موضوع آج کا یہ نہیں ہوگا، موضوع تو مختلف ہے، میں توازن کی بات کر رہا ہوں۔ ماں کا اگر کوئی حق ہے تو بیٹی کا بھی کوئی حق ہے، اور ماں کے ذمے کچھ واجبات ہیں تو بیٹی کے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی اگر شوہر کی خدمت گزار ہو، یہ پابندی ہے، تو شوہر بھی بیوی کا محافظ ہو، یہ بھی تو پابندی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں تیرا مجازی خدا ہوں، بس ہوں تو میری غلام اور بندی ہیں، بس جو میں کہوں گا وہ کرنا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ شکوہ رشتہ داروں میں یہ کرتا ہے کہ بس یہ میرے حقوق پوری نہیں کرتی۔ بیوی اپنے اکابر کے سامنے شکوہ کرتی ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں، میں کوئی جن تو نہیں ہوں کہ ہر جگہ حاضر ہو جاؤں، یہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اس میں میری صرف اتنی عرض ہوگی کہ اگر آپ اولاد کے طور پر ہیں اور آپ کے والدین ہیں تو جو آپ کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں لگائی ہیں ان کو پورا کیجئے۔ جو آپ کے ذمے ہیں، ادب کرنا، عزت کرنا، خیال کرنا، دھیمے لہجے میں بولنا، مسکرا کے ملنا، خوش ہو کے گفتگو کرنا، احکام کی تابع داری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے، آپ کیجئے۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے ذمے ہے اولاد کی پرورش کرنا، ان کو نیک ماحول دینا، قرآن و حدیث کی تعلیم سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے جائز ضروری لازمی اخراجات کو پورا کرنا، مسکرا کے بات کرنا، محبت، اور محبت میں بھی شدت، اور شدت بھی وہ جو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کبھی کندھوں پر اٹھا لینا، کبھی کندھوں پر اٹھا لینا اولاد کو۔ اسی کدی مسکرا کے اپنی اولاد کو دیکھیا نہیں، ہمیشہ شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بچوں کو، اور اس کے بعد تقاضا یہ کرتے ہیں کہ میری خدمت بھی کرے، میری عزت بھی کرے۔ اولاد اپنی جگہ پریشان بھی، ابا انہوں پتہ نہیں ساڑھے تے کیڑا شک پہ گیا، پتہ نہیں کیوں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، اب اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ گھر سے باہر ہے نا، ڈیرے پہ، گلی میں، دوستوں کے ہمراہ، تو کہتے بھی ہیں، مسکرانا بھی ہے، لطائف بھی ہیں، سننا اور سنانا بھی ہے، برداشت بھی پوری ہے۔ جتنا ہی کر دے دروازے دے اندر داخل ہوئے، متھے تے 12 بج گئے۔ اب بیوی الگ کونے لگ گئی، اولاد الگ چھپ گئی، ابا جی آ گئے۔ اب وہ مسکراہٹ غائب، مسکراہٹ غائب، غصہ، غضب، بدگمانی اور شدت یہ حاوی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا، کاند تو پرے کی سی کہ ہسدے پہ سی، کاند دے اندر کیڑی چیز آ گئی ہے کہ ہن بس غصہ آ گیا۔ تو توازن رکھیں اپنی شخصیت میں، اپنے مزاج کو قائم دائم رکھیں۔ بات دور چلی جائے گی، منافق کی علامات بھی تو یہی ہوتی ہیں، اندروں خوش ہوتا ہے، اتوں خوش ہوتا ہے، کتے خوش ہوتا ہے تو کتے خوش ہوتا ہے۔ آپ خوش مزاج ہیں، ہر جگہ خوش مزاج رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی ہے اور چند لوگوں کے ساتھ تعصب ہے، نہیں، آپ کا مزاج برقرار رہنا چاہیے۔ مزاج ایک ہوتا ہے، جیسے ہی دو ہو گئے سمجھو دوگلا پن آ گیا، رنگ بدل لیا گرگٹ کی طرح۔ منافقین کی علامات میں سے ہے، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، منافقین کی علامات میں سے ہے۔ اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، معاملہ برابر ہو جائے گا۔ موضوع کچھ اور ہے، ایک روایت عرض کر دوں والدین کے لیے۔ آج ہم اولاد کے حق میں کھڑے ہیں، والدین کے لیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا پوتا ہے، مینوں گالا کڑدا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری عزت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، بچے سے، بیٹے سے، کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا جو معاشرے میں بدنام عورت تھی اس سے نکاح کیا، اس کے بدل سے میں پیدا ہو گیا۔ گھروں باہر نکلنا لوگ تانے دیتے ہیں، چج دی عورت نال نکاح کرتا، کم از کم مجھے یہ تانے تو نہ سننے پڑتے اس کی حرکت کی وجہ سے۔ بدترین نام رکھا میرا،
لوگ مجھے چھیڑتے ہیں اس نام سے. اس نے کہا شروع تو ہی میرے دل سے میرا پیو وسیع ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو سچ ہے، تو والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک اور شخص آیا، وہ پیچھے پیچھے ہے، اس کا جوان سال بیٹا آگے آگے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور سمجھایا اپنے باپ کے آگے آگے نہ چلو، اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھو. یعنی آداب سکھائے کہ اگر والد ساتھ ہے تو اس کے پیچھے چلو، اس کے آگے نہ چلو. اگر بیٹھنے لگے ہو تو پہلے ابا جی کو بیٹھنے دو، پھر اپنی کرسی تلاش کرو، اپنی نشست بعد میں. تو جہاں بڑوں میں قصور نظر آیا وہاں نشاندہی کر دی، جہاں چھوٹوں میں قصور نظر آیا وہاں اس کی نشاندہی کر دی. اسلام متوازن دین ہے، متوازن دین ہے، اس کا خیال کیجیے. اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے اس کام کے لیے مجاہدہ ہو، قوت برداشت پیدا ہو جائے. باپ کو بھی کبھی چاہیے برداشت کر لے، اولاد کو بھی کبھی چاہیے صبر کر لے. یہ صبر اور برداشت آئے گا کیسے؟ اس کے لیے مجاہدہ. اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ. اس کا آسان ترجمہ کروں تو اپنے نفس کی خواہشات کو مارنا اور اس کی پریکٹس کرنا، تاکہ ہر طرح کے حالات کے لیے آپ ہموقت تیار ہو جائیں. اور اسی مجاہدہ کے سلسلہ میں آج کی آیات کا آغاز ہوگا. یہ سورہ حدید ہے جس کی آیات آغاز میں تلاوت کی گئی. حدید کا لفظی ترجمہ تو لوہا ہے. یہ سورہ مبارکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح کے لفظ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن مجید میں 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز سبح یسبح سے ہوتا ہے. انہیں مسبحات خمسہ کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے بات، مسبحات خمسہ. ایک یہ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے. یہ 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح یسبح. سبح صیغہ ہے ماضی کا، ترجمہ ہوگا تسبیح کی، پاکی بیان کی، بڑائی بیان کی، ماضی. اور یسبح صیغہ ہے مضارع کا، یعنی پاکی بیان کرتی ہے یا پاکی بیان کرے گی، بڑائی بیان کرتی ہے یا بڑائی بیان کرے گی. حال اور مستقبل دونوں صیغے آ گئے. تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بلندی ہے، اللہ کی برتری اور بزرگی ہے، وہ ماضی میں بھی جاری و ساری رہی، حال میں بھی جاری و ساری ہے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید جاری و ساری رہی. سبح یسبح، مسبحات خمسہ، 5 سورتیں. آغاز ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کی ہر اس چیز میں، ما فی السماوات اور جو کچھ زمین میں ہے. کوئی تو اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہی ہے نا، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. مسلمان مومن اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ زبان سے ہے. بعض ایمان تو نہیں لاتے لیکن اپنے حال میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، مجبور ہے. کافر مر گیا تو مطلب اللہ کی بڑائی تو طے ہو گئی نا، ایڈے جو کا ہوں اللہ تو بڑا ہوں تے بچ نہ جاتا. اب اس نے اپنے حال سے اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے کافر لیکن کسی مقصد کے لیے نکلا، ناکام ہو گیا، اللہ کی بڑائی بیان ہو گئی خود بخود. اگر یہ خود اتنا بڑا اونچا ہوتا تو ناکام کیسے ہوتا؟ مانا کوئی ہے جس کے قبضہ قدرت میں کامیابی اور ناکامی ہے، کوئی ہے جس کے قبضہ قدرت میں شفا اور بیماری ہے، کوئی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے.
بعض لوگ تو اپنی زبان سے مان لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ بعض اپنی زبان سے تو نہیں مانتے لیکن اپنے احوال میں وہ مجبور ہیں اللہ کی بڑائی ماننے پر، منہ نہیں کہیں گے لیکن ان کا وجود بتائے گا کہ یہ اللہ کے وجود کے بغیر، اللہ کی ہستی کے بغیر، اللہ کی بڑائی کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ پانی نہیں پی سکتے، سانس نہیں لے سکتے، دن کی روشنی میں نہیں آ سکتے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ سورج نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا تو دن کیسے ہوتا، دن نہ ہوتا تو یہ کفار دنیا میں چلتے پھرتے کیسے؟ زبان سے نہیں مانتے، اپنے احوال سے مجبور ہیں۔ ایک دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود کے متعلق بھی آتا ہے، وہ سیاہ پتھر جو بیت اللہ میں نصب کیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات کچھ پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سنگریزے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کر رہی ہیں۔ لیکن ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے سیرت کے باب میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی گلیوں اور پہاڑوں اور ان پہاڑوں کے پتھروں کے بارے میں فرمایا یہ پتھر مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ مسجد نبوی میں کھجور کا ایک خشک تنا موجود تھا، آغاز میں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کبھی خطبہ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کبھی بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں توسیع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ممبر تیار کیا گیا، تو اس خشک کھجور کے تنے سے یوں آواز آتی تھی جیسے رو رہا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اس تنے سے میری مجھ محمد کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اس لیے رو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تنا اور پتھر اور پہاڑ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بدل جائے اولا پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شناخت اللہ کے تشخص سے ہے، جو محمد کو پہچانتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ کو تو پہچانتا ہی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، جامد ہوں یا متحرک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، بڑائی، بزرگی ماننے پر مجبور ہے۔ کوئی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا، اپنے حال سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ سبح للہ، پاکی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ کیوں پاکی بیان کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کی بڑائی؟ بچوں غور سے سنو، تسبیح تو بیان ہو گئی اللہ کی، میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، یہاں تک کہ کافر نے بھی کی، یہاں تک کہ پہاڑ اور درخت نے بھی کی۔ اگلا سوال پیدا ہو گیا، کیوں بڑائی بیان کریں اللہ کی؟ بہت گہری بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ آگے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ تمہاری کیوں کی بھی تسکین ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ توجہ طلب ہے بات، جو شخص، جو وجود، جو ہستی توازن، عدل اور اعتدال کے ساتھ طاقتوں کی پیکر ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ مثلا کوئی شخص نمبردار بھی ہو اور عادل بھی ہو، کوئی شخص گاؤں کا چودھری بھی ہو اور انصاف پسند بھی ہو، کوئی شخص طاقتوں کا مالک بھی ہو اور معتدل بھی ہو، تو عام طور پر اس کی تعریف سارے کرتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ مجھے اپنے ایک بزرگ میں نام نہیں لیتا، اپنے بزرگ کا واقعہ یاد ہے، پارلیمنٹ میں رہے
تو بالکل مخالف مسلک جس کے متعلق نعرے لگوایا کرتے تھے کہ کافر 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 کافر، تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ فلاں شخص ہے، ٹھیک ہے مسلک کے اعتبار سے تو میرا اختلاف ہے اس کے ساتھ، لیکن اتنا ہے کہ وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، یعنی دشمن بھی تعریف کر رہا ہے، مخالفت کے باوجود تعریف کر رہے ہیں، جس کے پاس اختیار بھی ہو اور اختیار کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بھی ہو، تو اپنے پرائے بھی اس کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ عزیز، اللہ کی تعریف کرنے پر کیوں مجبور ہیں ہم؟ عزیز زبردست ہے، تو تعریف ایک تو اس کی جاتی ہے جو عادل بھی ہو اور زبردست بھی ہو، یہ نہیں کہ ظالم ہو فرعون کی طرح کہ طاقت تو ہے لیکن عادل نہیں ہے، یہ نہیں کہ ظالم ہو نمرود کی طرح قوت اور اختیار تو ہے لیکن عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، طاقت بھی ہو اور عدل کے ساتھ ہو، اس کی تعریف کی جاتی ہے، ہمیشہ کی جاتی ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ ہے، اسلام بعد میں قبول کیا اور ان کے اسلام کی جو تصدیق ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود طاقت اور عدل دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، مسلمان بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت جعفر طیار تعریفیں کیا کرتے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ طاقت اور عدل یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وہ شخص، وہ وجود، وہ ہستی تعریف کے لائق ہوتی ہے، اصول ہے یہ ایک۔ دوسرا حکیم، بہو العزیز الحکیم، ایک تو زبردست ہے عدل کے ساتھ، اور دوسرا حکمت و دانائی کا پیکر، منبع، مصدر، ماخذی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حکمت کا وجود ہی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، حکیم، دانا، فہم و فراست کا مالک۔ دوسرا اس شخص کی تعریف کی جاتی ہے جس کے پاس حکمت ہو، سمجھداری ہو، دانشمندی ہو، فہم ہو، فراست ہو، علم ہو۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، پاکی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ طاقتور بھی ہے اور علم و حکمت کا پیکر بھی ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھ میں آ گیا دوستو، جس شخص کے پاس علم ہو اس کے علم کی تعریف اس کا حق ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے؟ جس کے پاس طاقت ہو عدل کے ساتھ اور جس کے پاس علم و حکمت ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔